बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। लंदन से जो ख़बरें आ रही हैं उसके मुताबिक नवाज़ शरीफ साहब इस वक्त मिन्नतें कर रहे हैं भरपूर तरीके से कि मुझे आप वतन वापस आने दें, मुझे गिरफ़्तार ना करें और मेरी नाअहली को ख़त्म करें। ये है वो शराइत जो उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट के सामने रखी हैं और शहबाज शरीफ साहब को भी उन्होंने यही बात कही है कि ये शराइत पूरी करने में उनकी मदद करें। इन शराइत पूरी करने के बगैर वो मुल्क में वापस नहीं आना चाहते। इन बातों की बुनियाद पर नाज़रीन एस्टेब्लिशमेंट ने यानी कि ताकतवर तरीन हलकों ने इमरान खान साहब को एक ऑफ़र की है। वो ये कि इमरान खान साहब को कहा गया है कि आप नवाज शरीफ की वतन वापसी पर शोर ना करें, उनको वतन वापस आने दें, गिरफ्तार ना करें आप उन्हें और उनकी नाअहली को ख़त्म होने दें। अगर आप ये बात मान जाते हैं तो आपको भी नाअहल नहीं करवाया जाएगा। आपके खिलाफ जो नाअहली का रेफरेंस वो दायर किया हुआ है वो वापस ले लेंगे हम, और आपको भी और नवाज शरीफ को भी लेवल फील्ड मिल जाएगी आइंदा आने वाले इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए। लेकिन नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं इमरान खान असूलों का पक्का आदमी है। उसने साफ इनकार कर दिया। उसने कहा कि आपने जो करना है वो करें, मैं अदालतों में अपने खिलाफ किसी तरह का भी कोई रेफरेंस होगा, कोई केस होगा, मैं उसको भरपूर तरीके से उसका सामना करूंगा और अदालतों से इंसाफ लेने की मैं कोशिश करूंगा। और मैं नवाज शरीफ को कभी भी NRO नहीं दे सकता। वो आए चाहे ना आए, अगर आएगा तो उसे गिरफ्तार किया जाएगा। नवाज शरीफ साहब को भी नाज़रीन यही डर है नवाज शरीफ को कि अगर मैं जाऊंगा तो जाते ही मैं गिरफ्तार हो जाऊंगा। इस बात की वो गारंटी चाहते हैं कि वो मुल्क में आए तो उनको गिरफ्तार न किया जाए। लेकिन इमरान खान साहब ने वाज़ेह इनकार कर दिया है। एक बात तो ये है नाज़रीन। दूसरी बात, इस फाशिस्ट हुकूमत के हथकंडे अभी खुलकर सामने आना शुरू हो गए हैं, क्योंकि इसका वाहिद मकसद इस वक्त जो है इमरान खान साहब को रास्ते से हटाना है। मेन इस जो रजीम है इसका भी जो फेज़ 2 चल रहा है, रजीम चेंज ऑपरेशन जो है, इसके फेज़ 2 का मेन मकसद है किसी भी तरह से इमरान खान को रास्ते से हटाना। अब देखिए नाज़रीन, इन्होंने ये फैसला किया पहले कि हम इमरान खान को गिरफ्तार करें, किसी भी मुकदमे में गिरफ्तार कर लें, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट ने हाथ उठा लिया। उन्होंने कहा कि अगर आप इमरान खान को गिरफ्तार करना चाहते हैं तो आप अपने जोर बाजू पर गिरफ्तार करेंगे, हम आपका साथ नहीं देंगे। क्योंकि नाज़रीन, ताकतवर हल्के भी ये जानते हैं कि इमरान खान को गिरफ्तार करने का अंजाम क्या होगा, किस तरह से अवाम बाहर आएंगी और उस अवाम को कंट्रोल करना किसी के इख्तियार में नहीं होगा। इसलिए ताकतवर हल्कों ने हाथ खींच लिया। वो मनसूबा नाकाम हुआ इम्पोर्टेड हुकूमत का। फिर नाअहली का ड्रामा रचाया इन्होंने। एक बैरून मुल्क से जो फंडिंग आई थी, इन्होंने कहा ये ममनुआ फंडिंग है, गैर मुल्की लोगों ने इनको फंडिंग की है। तो उस बेस पे इन्होंने इमरान खान को नाअहल करवाने की कोशिश की, उसमें नाकाम हो गए। इलेक्शन कमीशन ने जो फैसला दिया उसमें कोई ऐसी बात नज़र नहीं आई कि ये गैर मुल्की फंडिंग जिससे साबित हो सके। जिन लोगों के नाम इलेक्शन कमिश्नर ने मेंशन किए वो सारे मुल्की निकले, पाकिस्तानी निकले। एक एक करके वो सामने आ रहे हैं, बल्कि उन्होंने पिटीशन भी फाइल की है। तो एक तो ये बात हो गई कि इन दोनों सूरतों में नाकामी के बाद अब PDM जमातों में बिल्कुल मौत का आलम है। जैसे वो नए हथकंडे सोच रही हैं कि इलेक्शन तो करवाने ही पड़ेंगे उनको। ये वो भी जानते हैं क्योंकि मुल्क उनसे बिल्कुल भी नहीं संभाला जा रहा, मईशत नहीं संभाली जा रही, ज़र मुबादला के जो ज़खायर हैं वो बड़ी तेज़ी से गिरते जा रहे हैं। इसलिए इनको जाना तो है इसी माह में ये असम्बली भी तोड़ेंगे। इनको पता है कि इसी साल में इंतखाबात करवाने पड़ेंगे, क्योंकि मुल्क इनकी नाअहलियों का और नालायकियों का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। तो उसके लिए नाज़रीन अब इन्होंने जो नया ड्रामा रचाया उसमें दो बड़े ख़तरनाक पहलू सामने आए हैं, बहुत ख़तरनाक पहलू। एक बात ये, शहबाज गिल को इन्होंने गिरफ्तार किया और उसके ऊपर इल्ज़ाम ये लगाया कि ये फ़ौज को तकसीम कर रहा है। जो बयान उनका इस बात का सबब बना, उनकी गिरफ्तारी का सबब बना, उसमें उन्होंने कहा था कि जो फ़ौज के ऑफिसर्स हैं ब्रिगेडियर रैंक तक और उससे नीचे जो ऑफिसर्स हैं और जवान जो हैं, वो टॉप लीडरशिप की बात मानने से पहले ये सोचें कि जो बात वो उनकी जो बात या जो उनका हुक्म दिया जा रहा है वो मुल्क के लिए बेहतर है या नहीं है, या कानूनी है या गैर कानूनी है। ये बात थी
جس پر ان کے خلاف مقدمہ بنایا گیا اور ان کو گرفتار کیا گیا۔ ناظرین، اس سے زیادہ خطرناک بیانات یہ ہیں نون لیگ والوں نے، پیپلز پارٹی والوں نے، میں یہاں ان کا ذکر نہیں کرنا چاہتا، آپ سن چکے ہیں میڈیا پہ، لیکن جو بات آج شہباز گل صاحب نے بتائی کہ ان سے 2 سوال بڑے تواتر کے ساتھ پوچھے جاتے رہے بار بار کہ جنرل فیض حمید سے آپ کی کتنی دفعہ ملاقات ہوئی، کیا باتیں ہوئیں، اور دوسری بات عمران خان کیا کھانے میں کیا استعمال کرتے ہیں۔ ناظرین، پہلے بھی عمران خان کے گھر کی ریکی کی جاتی رہی، بندے پکڑے گئے، وہ کیمرے خفیہ پکڑے گئے، لیکن کوئی ایکشن نہیں ہوا ان کے اوپر بھی۔ اب چونکہ عمران خان کو راستے سے ہٹانا ہے، کسی بھی طریقے سے ہٹانا ہے، کیونکہ یہ فاشسٹ حکومت اور ان کے لانے والے ہینڈلرز مکمل طور پر یکجان ہیں، دونوں ایک دوسرے کو بھرپور سپورٹ کر رہے ہیں، تو اس لیے عمران خان کو ہٹائے بغیر ان کی دال نہیں گلتی۔ ان کو پتہ ہے کہ عمران خان کی موجودگی میں اگر انتخابات ہوئے تو کسی بھی طریقے سے یہ نہیں جیت سکتے، عمران خان 200 سے زیادہ سیٹیں لیں گے، تو ان کو کسی بھی طریقے سے راستے سے ہٹانا ہے تو ان کو زہر دینے کی بھی کوشش کی جا سکتی ہے، بلکہ پلان بنایا گیا ہے۔ اسی لیے انفارمیشن دی جا رہی ہے، کیونکہ شہباز گل جو ہے یہ عمران خان کا چیف آف سٹاف جسے کہتے ہیں، اس کی طرح سے مشہور ہے، یعنی کہ ان کے ساتھ پرسنل دوستوں کی طرح، وہ سارے ان کے رازدار ہیں۔ اس لیے ان کو پکڑا گیا اور ان سے یہ پوچھا گیا کہ عمران خان استعمال کیا کرتے ہیں، کیا کیا چیزیں کھاتے ہیں، تاکہ ان کو کسی طریقے سے اس طرح سے زہر کی پلاننگ کی جائے اور ان کو اس طریقے سے راستے سے ہٹایا جائے۔ کیونکہ ناظرین، یہ بہت ظالم حکومت ہے، بہت فاشسٹ ہے، کوئی اخلاقی معیار سے گری ہوئی ہے یہ کچھ بھی غیر اخلاقی کرنے کے لیے تیار ہے، صرف اپنے مقاصد کے لیے۔ جیسے آپ دیکھیں شہباز گل کے جو ڈرائیور ہے، اس کی بیوی کو گرفتار کر لیا، اس کی 12 ماہ کی بچی، ایک معصوم بچی کو ماں سے جدا کر دیا انہوں نے، 2 دن بڑی مصیبت سے کاٹے۔ اور پھر ناظرین یہاں پر ایک اور مذاق دیکھیں، کل اس کو گرفتار کیا گیا، اس کی بیوی کو 14 دن کے لیے اس کو جوڈیشل ریمانڈ پہ جیل بھیجا گیا۔ رات کو مریم نواز نے ایک ٹویٹ کیا اور آج اس کو رہا کر دیا گیا۔ یہ بھی ایک بڑے چنبے کی بات ہے کہ ہماری جو لوور عدالتیں ہیں وہ کبھی کبھی دباؤ میں آ جاتی ہیں، لیکن ہمیں داد دینی پڑے گی یہاں پر ہماری عدالتوں کو کہ اس مشکل گھڑی میں ہماری صرف ایک ہی امید ہے، وہ ہے عدلیہ۔ اور آج جیسے شہباز گل کو رہا کیا، ان کو جیل بھیج دیا گیا، ان کا ان کو جوڈیشل ریمانڈ پہ جیل بھیجا گیا، حالانکہ پولیس بار بار ان کا اصرار کرتی رہی کہ ان کو ہمیں تھانے میں رکھنا ہے، ان کو مزید تفتیش کرنی ہے ان سے، تو لیکن جج صاحب نے جو مجسٹریٹ تھے لوور کورٹ کے، انہوں نے اس سے انکار کر دیا، جسمانی ریمانڈ دینے سے انکار کیا۔ انہوں نے کہا کہ اب ان کو مزید جسمانی ریمانڈ ہم نہیں دے سکتے، کیونکہ جو سوالات ان سے پوچھے گئے ججز کے سامنے، جو بات کی گل صاحب نے، ایک جنرل فیض حمید کے بارے میں اور دوسرا عمران خان کے کھانے پینے کے بارے میں، اس کی وجہ سے بھی، اور دوسرا انہوں نے قمیض اتار کر دکھایا کہ کس طرح سے ان پر تشدد کیا گیا، کس طرح سے ان کو ٹارچر کیا جا رہا ہے، سونے نہیں دیا جا رہا، تو یہ سارے ہتھ کنڈے استعمال کر رہے ہیں۔ اس کے بعد جب فیصلہ کیا ان کو مجسٹریٹ نے کہ آپ ان کو جوڈیشل ریمانڈ پہ جیل میں بھیجنے کے لیے، تو راستے سے پھر موڑ دیا گیا ان کو، پھر دوبارہ اپیل دائر کی گئی کہ نہیں جوڈیشل ریمانڈ پہ نہیں، اوپر سے کوئی فون آیا تو پھر ان کو واپس موڑ کے دوبارہ اپیل دائر کی گئی کہ ہمیں دوبارہ جسمانی ریمانڈ چاہیے اس بندے کا، ہم نے بہت سی چیزیں سے پوچھنی ہے، لیکن عدلیہ نے پھر ریفیوز کر دیا۔ بڑی جرت اور بہادری کا کام کیا یہاں پر عدلیہ نے، کسی پریشر کو انہوں نے نہیں لیا اور آزاد فیصلہ کیا کہ نہیں، اس پولیس کی اس درخواست کو انہوں نے ریجیکٹ کر دیا، جس میں دوبارہ انہوں نے شہباز گل کا جسمانی ریمانڈ مانگا تھا اور ان کو اڈیالہ جیل منتقل کرنے کی ہدایت کر دی۔ ناظرین، یہ تو ایک بات ہوگی، لیکن اس میں جو جنرل فیض حمید صاحب کا سوال بار بار اٹھ رہا ہے، یہ بڑی خطرناک بات ہے۔ اب دیکھیں، شہباز گل پر الزام لگایا کہ وہ فوج کو تقسیم کر رہے ہیں، حالانکہ یہ حکومت فوج کو تقسیم کر رہی ہے۔ جنرل فیض حمید صاحب بڑے ذہین ترین آفیسر ہیں ہماری پاک فوج کے، ہمیں اپنی پاک فوج پر فخر ہے کہ جنرل فیض حمید جیسے ذہین لوگ ہیں جن کا بہت اہم کردار رہا ہے افغانستان میں امریکہ کے حوالے سے۔ جس طرح سے امریکہ کو افغانستان میں شکست ہوئی اور اس شکست کا ملبہ وہ پاکستان پہ ڈال رہا تھا، اور اس کا پروگرام تھا کہ اس شکست کا بدلہ پاکستان سے لیا جائے اور پاکستان میں دہشت گردی کو ہوا دی جائے، لیکن اس سارے منصوبے کی ناکامی میں جنرل فیض حمید صاحب نے بہت اہم کردار ادا کیا اور پاکستان کو بچائے رکھا۔ وہ سابق DG ISI بھی ہیں، پشاور کے کور کمانڈر بھی رہے ہیں،
بڑا سینسٹیو ایریا ہے وہ. اور اب جب دیکھیں ناظرین، جن کو وہاں پہ ٹرانسفر کیا گیا بہاولپور میں، کور کمانڈر لگایا گیا ان کو، تو انہی دنوں میں یہ خبریں آئیں کہ وہاں پہ طالبان آ چکے ہیں، طالبان تحریک انصاف کے لوگوں پر اٹیک کر رہے ہیں، ہماری پاک فوج پر اٹیک کر رہے ہیں، لوگوں سے بھتے مانگ رہے ہیں. یہ بہت خطرناک بات ہے. اور جنرل فیض حمید صاحب کو وہاں سے ہٹا کر بہاولپور میں کور کمانڈر لگا دیا گیا. ہم نہیں کہتے ناظرین اس میں کوئی سازش ہے، ہم تو محب وطن ہیں اس پاکستان کے، اور فوج کو ہم دل سے پیار کرتے ہیں، لیکن جو سامنے سینیریو نظر آ رہا ہے کہ چونکہ فیض حمید صاحب جو ہیں 3 اسٹار جنرل ہیں، اور ان کی جو ذہانت ہے اور ان کی مینجمنٹ جو کیپیبلٹیز ہیں ان سے کسی طرح سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا. اسی لیے ان کو پشاور کا کور کمانڈر لگایا گیا تھا کہ وہ بڑا سینسٹیو علاقہ ہے طالبان سے، افغانستان کی وجہ سے، لیکن اب ان کو وہاں سے ہٹا کر بہاولپور میں لگا دیا گیا. اور طالبان بھی وہاں پر آگے ہیں سوات اور دیر میں، اور لوگوں کو اغوا بھی کر رہے ہیں، بھتے بھی مانگ رہے ہیں. ابھی پورے پاکستان میں کالز آ رہی ہیں بھتے کی. یہ انتہائی خطرناک صورتحال ہے. بہرحال یہ حکومت کے ہتھ کنڈے ناظرین اب سامنے آ چکے ہیں کہ وہ شہباز گل کی آڑ میں کس طرح سے وہ تفتیش کر رہے تھے، کہ اصل گیم جو ہے اس کی طرف جا رہے تھے کہ جنرل فیض حمید صاحب ہیں، ان کا کیا کردار ہے بنا، وہ کس طرح سے ان رابطے میں. ناظرین وہ فوج کے حاضر سروس 3 اسٹار جنرل ہیں، اور ان کو باقی فوج سے آئسولیٹ کیا جا رہا ہے، ان کو سنگل آؤٹ کیا جا رہا ہے. کیا اس پر یہ حکومت سوئی ہوئی ہے؟ کیا اس پر یہ ادارے سوئے ہوئے ہیں کہ اتنے بڑے 3 اسٹار جنرل اس کے بارے میں کیسے آئسولیشن کی طرف لے جا رہی ہے یہ امپورٹڈ حکومت اس کو، اور کس طرح سے ان کی توہین کر رہی ہے. آصف زرداری نے بھی ان کے بارے میں کہا تھا کہ جی جنرل فیض حمید کو تو ہم نے کھڈے لائے لگا دیا. وہ کسی کو نظر نہیں آ رہا، اس کا بیان نہ حکومت کو نظر آ رہا ہے نہ اداروں کو نظر آ رہا ہے. ہوش کے ناخن لینے چاہیے اداروں کو بھی اور امپورٹڈ حکومت کے جو کرتا دھرتا ہے ان کو بھی، کہ یہ ملک سب کا ہے، نہ صرف عوام کا ہے اور نہ ہی صرف فوج کا ہے. فوج عوام کے بغیر کچھ بھی نہیں، اور عوام اپنی فوج سے بہت پیار کرتی ہے، لیکن کچھ لوگ ہیں جو فوج اور عوام کے درمیان فاصلے پیدا کر رہے ہیں.